برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ ہدیہ سید الشہداء شہدائے کربلا بالخصوص جناب علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہم السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ پروردگار تمام عزاداروں کو اور تمام عزا خانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ہمیں فلسفہ عزاداری کو سمجھ کر عزاداری کے انعقاد کی توفیق نصیب فرمانا۔ اس دعا کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین علی عبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما لا بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین، عجل اللہم لہ الفرج۔ ہم شب عاشور میں وارد ہو چکے ہیں، صاحب عزا کے دل کے کرب کو محسوس کرتے ہوئے، ان کے دل کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس دعا کو کہ جو ہم سب کی تمام مشکلات کا حل ہے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کیجیے گا۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ برائے استجابت دعا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جو صاحب حکمرانی ہے، جس کی حکومت، جس کی مالکیت پوری دنیا پر قائم ہے، اور اس مالکیت کے اوج کو ہم روز قیامت مشاہدہ کریں گے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں جہاں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی وہ روز قیامت کا مالک ہے، روز قیامت کا حکمران ہے۔ تو یہاں سوال کیا گیا کہ آخر کیا یہ حکمرانی اس دنیا میں نہیں ہے؟ کیا یہ مالکیت اس دنیا میں نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے امانتاً ہمیں کچھ چیزیں دی گئی ہیں، اور روز قیامت وہ تمام امانتیں واپس لے لی جائیں گی، اور پھر خداوند متعال کی مالکیت اپنے پورے کے پورے بروز کے ساتھ اور پورے کی پوری اپیرنس کے ساتھ ہم اس کو دیکھ سکیں گے۔ اسی لیے کہا کہ مالک یوم الدین۔ خداوند متعال اس زمین پر بھی اپنے نمائندوں کی حکومت کو دیتا رہا، اور ان حکومتوں کے قیام کی صورت میں بہت مرتبہ بہت سے عدل اور انصاف کے نمونوں کو قائم کیا جاتا رہا، اور اس حکومت الہیہ کو بہترین انداز میں ہم اس دنیا میں یوسف زہرا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی صورت میں دیکھیں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی 3 مباحث میں سورہ کہف کی آیات مجیدہ کی
توسط سے کچھ اسرار کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کربلا ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مربوط ہے، لنکڈ ہے۔ یعنی کربلا کو اور عاشورہ کو ہم جدا نہیں کر سکتے ہیں اس انتظار سے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ یہ جو کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم حسین زماں کی یاد کو بھی زندہ رکھیں اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ کربلا کے 61 ہجری کے واقعے میں اگر میں اور آپ شریک نہیں تھے تو اب جو کربلا وقوع پذیر ہوگی حسین زماں کے ظہور کے بعد، تو ان ایام عزا سے استفادہ کرتے ہوئے اور اسرار کربلا اور کربلا کے میسیجز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، کربلا کے ٹریئر کو ایکسپلور کرتے ہوئے، میں اور آپ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ اس انتقام میں ان کے ہم رکاب قرار پا سکتے ہیں کہ جو انتقام ان دشمنوں سے لیا جائے گا کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو اور حقیقت میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کرنے کی صورت میں۔ اس مفہوم کو خود سید الشہداء، میں نے کہا نوک نیزہ پر یہ جو تلاوت کی گئی، یہ تلاوت اسرار کربلا اور کربلا کی انتہا کے رازوں کو بھی واضح کرتی ہے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے اعتبار سے اور غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کے اعتبار سے کچھ مطالب سورہ کہف کی باطنی تفسیر کا حصہ ہیں، اس پر انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا ان باطنی مطالب کو آج کی اس مجلس میں بیان کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں مستقلاً وارد ہوں، ایک روایت سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے پیغمبر گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سے نقل کرنا چاہوں گی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ کہف کی 10 آیات کو حفظ کرے گا، پروردگار اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حفظ، فہم اور بصیرت کے ساتھ ہوگا تو دجال کے وہ فتنے جو کبھی ہمیں مال کی صورت میں اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ کبھی موسیقی کے ذریعے ہمیں اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرے گا، دجال کا فتنہ ایمان کو ختم کرنے کے لیے اعتقادات کے اندر مختلف قسم کے اشکالات کو وارد کرنے کی کوشش کرے گا، دجال کا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، انہیں ایک دوسرے سے گتھم گتہ کر کے ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے۔ تو ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر سورہ کہف کے مطالب کو میں اور آپ سمجھ جائیں تو بہت سہل ہے اور بہت آسان ہے کہ ہم اس حرب کو اور اس جنگ کو جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے نفس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہاں سورہ کہف کے اندر جہاں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا اس کے شان نزول کے حوالے سے کہ علماء یہود نے 3 سوالات بیان کیے تھے۔ ایک سوال کہ جس کا جواب اصحاب کہف کے تفصیلی واقعے کی صورت میں سورہ کہف کا حصہ قرار پایا، اور دوسرا سوال جناب ذوالقرنین کے حوالے سے تھا۔ جناب ذوالقرنین کے بارے میں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں بتائیے کہ جناب ذوالقرنین کے حوالے سے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ تو اس پر جو آیات مجیدہ نازل ہوئیں اس پر میں انشاءاللہ بہت کوئکلی کوشش کروں گی، گرچہ وہ 16 آیات ہیں، اس کی صرف ظاہری تفسیر پر نہیں بلکہ اس کی باطنی تفسیر پر
توجہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم ان آیات کے باطن کو بھی سمجھیں۔ ایک بات میں پہلے واضح کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب ہم ظاہر آیات کی بات کرتے ہیں تو کچھ افراد نے کہا کہ جناب ذوالقرنین کا واقعہ شاید ایک قسم کی تمثیل ہے، ایک امیجنیشن ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، اصل میں ہمیں کسی اور مطالب کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، یہ واقعہ اس طرح سے وقوع پذیر ہی نہیں ہوا ہے۔ لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ ظاہر میں مفسرین اس بات پر زیادہ متفق نظر آتے ہیں کہ جناب ذوالقرنین کا کردار حقیقت میں موجود تھا، لیکن اس واقعے کو قرآن حکیم فرقان مجید میں نقل کرنے کا مقصد اس کے ظاہری مطالب بیان کرنا بھی تھا اور اس کے باطنی مطالب اور میسیجز تک بھی لوگوں کو پہنچانا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے جب آیات کو بیان کیا گیا تو آیت نمبر 84 میں جب ان کی تعریف بیان کی گئی تو کہا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو زمین پر حکومت عطا کی، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سبب عطا کیا۔ یہ سبب کیا ہے؟ سبب کہتے ہیں ایک ایسی رسی، عربی میں اس رسی کے لیے سبب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کھجور کے درخت پر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ اس کا اگر ہم اس کا اصطلاحی مفہوم دیکھیں تو ہر وہ چیز جو ہمیں کسی مقصد تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتی ہے وہ سبب کہلاتی ہے۔ یہ اسباب جناب ذوالقرنین کے پاس کس طرح سے موجود تھے؟ یہ صرف اور صرف ظاہری اموال کی صورت میں موجود نہیں تھے، بلکہ حضرت ذوالقرنین کے پاس بصیرت تھی، حضرت ذوالقرنین کے پاس حکومت تھی، حضرت ذوالقرنین کے پاس لشکر موجود تھا، حضرت ذوالقرنین کے پاس روحانی طاقت بھی موجود تھی اور جسمانی طاقت بھی موجود تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ مختلف مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو چیز واضح کی گئی وہ یہ کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، پروردگار نے ان کو سبب عطا کیے، ان کو وسیلے عطا کیے۔ لیکن جب پروردگار وسیلے عطا کرتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان وسیلوں کو استعمال بھی کریں۔ اگر میرے پاس کوئی ایلیجبلٹی ہے، کوئی صلاحیت ہے، میرے پاس کوئی پوٹینشل موجود ہے تو مجھے اسے راہ دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہاں حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں جب بھی ان کے ایک نئے سفر کی بات کی گئی تو ایک جملہ کہا گیا، آپ قرآن کھول کر دیکھیے گا اس جملے کو کہ اس کی بار بار تکرار کی جا رہی ہے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہ جو اسباب ان کو دیے گئے انہوں نے انہیں استعمال کیا، بس فَأَتْبَعَ انہوں نے استعمال کیا سببا، ان اسباب کو جو ان کو مہیا کیے گئے تھے، حکومت کی صورت میں، بصیرت کی صورت میں، فہم کی صورت میں، لشکر کی صورت میں، ان تمام اسباب کو حضرت ذوالقرنین استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میسج ملتا ہے کہ جو میرے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، جب میں ان کو استعمال کرتی ہوں، اور وہ ضروری ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، تو پروردگار ہمیں بہترین مقاصد تک اور بہترین منازل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں پر حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے ایک اور چیز کہ جس کے حوالے سے مفسرین میں بہت بحث اور تاریخ دانوں کے اندر بھی بہت بحث موجود ہے کہ آخر میں یہ کون سی شخصیت تھے، یہ کون ایسا کیریکٹر تھے کہ جو جناب ذوالقرنین کی صورت میں موجود تھا، اور یہ کس زمانے میں تھے۔ تو اس کے حوالے سے آراء میں اختلاف موجود ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ قریش کبیر تھے، بعض نے کہا کہ سکندر مقدونی تھے، بعض نے کہا کہ یمن کے ایک بادشاہ تھے کہ جنہوں نے اس طرح کے سے ملتے جلتے کچھ کاموں کا انجام دیا۔ البتہ قریش کبیر کے حوالے سے زیادہ جو ہمیں تفاسیر کے اندر تاکید ملتی ہے، اور تاریخ دان بھی جب اس بحث کو کھولتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ قریش کبیر تھے، جو کہ تقریباً 500 سال قبل حضرت عیسیٰ سے حکمران کی صورت میں جو ہے وہ اپنا اقدام کرتے رہے اور کام کرتے رہے، اور یہ شخصیت
انہوں نے ایک دیوار کو بھی بنایا کہ حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے جس دیوار کو بیان کیا گیا اور معروف دیوار ہے، کہا کہ قریش کبیر نے بھی ایک دیوار بنائی تھی دشمن کے لشکر سے حفاظت کے لیے. تو جب تطبیق دیتے ہیں تو کہا کہ قریش کبیر محسوس ہوتے ہیں. البتہ جو چیز زیادہ میرے لیے امپورٹنس رکھتی ہے وہ یہ کہ میں اس کے میسیجز کو سمجھ سکوں. حضرت ذوالقرنین جب ان اسباب کو استعمال کرتے ہیں، پروردگار نے ان کو زمین پر حکومت عطا کی، اور پھر وہ اسباب جو دیے فَأَتْبَعَ سَبَبًا انہوں نے ان کو استعمال کیا، یہاں تک کہ حتیٰ اذا بلغا مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب کے مقام پر پہنچ گئے. وہاں پر انہوں نے ایک منظر دیکھا، وہاں انہیں ایک ایسا منظر نظر آیا کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو جغرافیکلی اس کی بحث مختلف ہے کہ کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر گدلا پانی موجود تھا، تو حضرت ذوالقرنین نے جب اس منظر کو دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ سورج کیچڑ کے اندر جا رہا ہے. تو اس کو اس منظر کے اعتبار سے بیان کیا گیا. لیکن اس کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو آفتاب ہے، یہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں روایات کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ غیبت کے دور میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف افراد کو اسی طرح سے فائدہ پہنچائیں گے کہ جس طرح سے سورج بادلوں کی اوٹ سے اور بادلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ فائدہ دیکھیے، اس کے پیچھے خود ایک بہت بڑی بحث موجود ہے کہ جب سورج بادل کے پیچھے موجود ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے سورج نہیں ہے. سورج ہے، یعنی وہ خود اس کے وجود پر ایک ثبوت ہے، ایک پروف ہے. جب سورج بادل کے پیچھے موجود ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ وائٹامن ای بھی پہنچا رہا ہے، وہ انرجیز وائٹامن ڈی بھی پہنچا رہا ہے، وہ تمام انرجیز کہ جو پہنچنی چاہیے مجھ تک سورج کے ذریعے سے وہ اپنا کام، وہ کام جو ہے وہ انجام دے رہا ہے. اور جن علاقوں میں سورج موجود نہیں ہے یا سارا دن جو ہے وہ کچھ ایسے علاقے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر پورا دن اور پوری شب جو ہے وہ سورج نظر نہیں آتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر افراد کس قدر مشکلات کا شکار ہیں، کس قدر جسمانی طور پر کمزوریوں کا شکار ہیں. تو یہ سورج کی اہمیت یہاں سے واضح ہوتی ہے. تو یہ جو شخصیت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صورت میں بادلوں کی اوٹ میں موجود ہیں، یہ ہمیں مکمل فائدہ پہنچا رہی ہیں. میں اور آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن میں اور آپ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. ہم اس روشنی کے بغیر، ہم اس نور کے بغیر، ہم اس سورج سے آنے والی ہدایت کے بغیر کسی مقام، کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ جو کہا کہ یہ کیچڑ میں ڈوبتا ہوا جو منظر تھا سورج کا، تو اس کے حوالے سے اس کی باطنی تفسیر کو بیان کیا گیا. کہا کہ یہ افراد کے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو غیبت کا یہ طولانی عرصہ کاٹنا پڑ رہا ہے. اور جیسے ہی وہ گدلا پانی صاف ہوگا اور ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے تو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی روشنی اور نور سے بہترین طریقے سے استفادہ کر سکیں گے. یہاں پر اس تعبیر کو واضح کرنے کے لیے کہ آخر ہم یہ کمپیریزن کس بیس پر کر رہے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گی. درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ ارشاد فرماتے ہیں مثلہ، امام مہدی کی بات فرما رہے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کی مثل ذوالقرنین، جناب ذوالقرنین کی مانند ہے، ان کی مانند ہیں. تو اس لیے اس کمپیریزن کو اس حدیث کی بنیاد پر کہ جسے کتاب غیبت الامام المہدی عن لسان اہل البیت کے اندر بھی نقل کیا گیا، اور یہ معروف روایت ہے جسے بہت سی اوتھینٹک کتابوں میں نقل کیا گیا ہے.
اس کی بنیاد پر جناب ذوالقرنین اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے اس کمپیریزن کو علماء برحق نے پیش کیا۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس کمپیریزن میں نظر آتی ہے وہ خود ذوالقرنین کا لفظ ہے۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، اور قرنین یعنی دو زمانے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی کیونکہ دو زمانے اور دو امتیں دیکھیں گے تو اسی لیے ان کو بھی صاحب ذوالقرنین کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے وہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے اس وقت میں یہ شباہت ہے کہ جب جناب ذوالقرنین اس سفر کو طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے جہاں پر ایک ایسی قوم آباد تھی کہ جن کے حوالے سے جناب ذوالقرنین ظاہری طور پر ایک حکمران کی حیثیت پر وہاں پر وارد ہوئے تھے۔ آیت نمبر 87 اور 88 کی طرف میرا اشارہ ہے۔ تو جب وہاں پر وہ شخصیت وارد ہوئی تو اس موقع پر ان سے سوال کیا گیا، کہا کیا آپ ان کو سزا دیں گے یا ان کو جو ہے وہ چھوٹ دے دی جائے گی؟ تو حضرت جناب ذوالقرنین نے کہا کہ وہ افراد کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ہم ان کو سزا دیں گے، اور وہ افراد جو ایمان لے کر آئے ہیں ہم ان افراد کو جزا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کو آسانی بھی دیں گے، یعنی ہم ان کو آسان کام دیں گے کہ جن افراد نے یعنی دور غیبت کے اندر اگر ہم اس کو مربوط کرتے ہیں، اس سے کمپیریزن کرتے ہیں تو دور غیبت میں جن افراد نے ایمان کی بنیادوں کو ہلنے نہیں دیا ہے اور ایمان کی شمع کو روشن رکھا ہے، ان افراد کے لیے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دور میں بہت سی آسانیاں ہیں، یہ اس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جناب ذوالقرنین اس حکومت کے منظر کو جو پیش کرتے ہیں اس میں ظالم کے لیے سزا ہے، مظلوم کے لیے اجر اور جزا ہے، ایمان لانے والے شخص کے لیے اور عمل صالح انجام دینے والے شخص کے لیے ریوارڈ ہے، اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد بھی ایسا ہی اجر اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے مومنین سے۔ اور وہ ظالم کہ جو اس دور کے اندر مستضعفین کو دبائے چلے جا رہے ہیں اور وہ افراد کے جو اوپریس ہیں وہ مزید امپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان افراد کو ان کا حق امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت عدل میں بغیر کسی اس بائسنس کی بنیاد پر، بغیر کسی یہ سوچ کر کہ یہ شخص یہ مقام رکھتا ہے، یہ اسٹیٹس رکھتا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے، ان تمام کے تمام چیزوں سے ہٹ کر اس شخص کو اجر اور ثواب اور صلہ دیا جائے گا اور ظالم کو سزا دی جائے گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 89 کی جانب، اور آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 90 کے مطالب کو سمجھتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ذوالقرنین نے اسباب کو استعمال کیا اور دوسری منزل پر پہنچے، اور وہ دوسری منزل کہ جہاں پر آپ نے طلوع شمس کو دیکھا، کہا یہ طلوع شمس کیا ہے؟ یہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا وقت ظہور ہے کہ جسے طلوع شمس کی صورت میں، سن رائز کی صورت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ افراد کہ جو اس مقام پر موجود تھے جہاں پر طلوع شمس کی کیفیت تھی، ان افراد کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس سورج کے علاوہ اور کوئی لباس موجود نہیں تھا، یعنی سورج ان کے بدن کو ڈھک رہا تھا۔ اس کے باطنی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے علاوہ ظہور امام زمانہ کے بعد وہ افراد یہ محسوس کریں گے کہ ان کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ مخلوقات میں سے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور امام مہدی ان کو پناہ مہیا کریں گے۔ دوسری جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کی جو بیسک تمدن ہے کہ جس میں لباس اور جس میں غذا کی تمام سہولتیں شامل ہیں، یہ بیسک
تمدن کے اعتبار سے بھی جناب ذوالقرنین اس مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں پر افراد بیسک تمدن کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 92 کے اندر ایک اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ اب جب جناب ذوالقرنین نے ایک مرتبہ پھر ان وسائل سے استفادہ کیا تو اب آپ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کے لوگ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی باطنی تفسیر کو اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کہا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے قبل لوگوں کے کان غلط عقائد کو، غلط مطالب کو، رنگ برنگی باتوں کو سن کر اتنے پریشان ہو چکے ہوں گے کہ وہ مزید اور کچھ نہیں سننا چاہیں گے، وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پیغام کو ہی سننا چاہیں گے۔ تو یہ وہ افراد کیونکہ گفتگو نہیں کر پاتے تھے تو اسے کیونکہ گفتگو مربوط ہے سننے کے نظام کے ساتھ تو اس کی باطنی تفسیر کو اس طرح سے بیان کیا گیا۔ اب جناب ذوالقرنین نے ایک مرتبہ پھر اسباب کو استعمال کیا اور جناب ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ افراد بہت پریشان تھے ایک ظالم قوم سے کہ جسے یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جو ہر سال ان پر حملہ کر دیتی تھی اور ان کے تمام اموال کو تباہ کر دیتی تھی۔ اس جگہ پر کہ جہاں پر یہ قوم یاجوج اور ماجوج کی موجود تھی اور دوڑ کر آتی تھی اور ان کے تمام چیزوں کو تباہ کر دیتی تھی، ان افراد نے چاہا کہ جناب ذوالقرنین سے مدد طلب کی جائے اور وہاں پر ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ یاجوج اور ماجوج وارد نہ ہو سکیں اور ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اب یہاں بڑے امپورٹنٹ مطالب ہمیں ملتے ہیں ایک منتظر کی حیثیت سے بھی۔ حضرت جناب ذوالقرنین سے ان افراد نے کہا کہ جناب ذوالقرنین ہم آپ کو مال مہیا کریں گے، آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے، آپ ہمیں ان ظالموں سے بچا لیجئے اور اس دیوار کی تعمیر فرما دیجئے۔ جناب ذوالقرنین نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، آیت نمبر 95 اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کام میں میری مدد کرو اور ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ اس کی باطنی تفسیر یہ ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت افراد کے لیے مال ایک بت بن چکا ہوگا، پیسہ ایک بت بن چکا ہوگا۔ وہ افراد یہ سمجھیں گے کہ ہم اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس موقع پر امام مہدی ان کی جانب اس مطلب کو رکھیں گے اور اسے واضح کریں گے کہ حقیقت میں اس مال سے تم سکون نہیں خرید سکتے ہو، اس مال سے تم عافیت نہیں خرید سکتے ہو، اس مال سے تم ہدایت نہیں خرید سکتے ہو، اس مال سے تم ظالموں سے نجات نہیں خرید سکتے ہو۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مدد الہی ہے، وہ نصرت الہی ہے۔ کل دعائے عرفہ کے ان جملات میں نے کہا کہ امام حسین ارشاد فرماتے وَأَنْتَ الَّذِي أَيَّدْتَ وَأَنْتَ الَّذِي نَصَرْتَ، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے میری تائید کی، تو وہ ہے کہ جس نے میری نصرت کی۔ تو یہ نصرت خداوند متعال کی جانب سے جب تک کسی قوم کو نہیں ملتی ہے اس وقت تک وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت جناب ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ تم آؤ اس کام میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک پیرنٹنگ ٹپ بھی ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ بہت مرتبہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کو ہم جلدی سے خود ہی انجام دے لیتے ہیں، اس میں ہمیں اپنے بچوں کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں، بچے کی مدد کے حوالے سے وہ خود ہی آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دے لیتے ہیں۔ نہیں، جناب ذوالقرنین نے سکھایا کہ ان کو خود اس کام کے اندر شریک کیا جائے، شامل کیا جائے، تاکہ وہ اس درد کو، اس کرب کو اور اس مشکل کو کہ جو اس کام کو انجام دینے کے اندر ان کو سہنی پڑی ہے، وہ اس درد کو محسوس کریں اور پھر اس کے بعد وہ جب اس چیز کو حاصل کریں تو اس کی قدر ان کے دل میں زیادہ ہوگی۔ تو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی اپنے ظہور کے بعد
اس مدد کو اور اس نصرت کو ہم سے اس کے متقاضی ہوں گے کہ جو مدد اور نصرت ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس دور کے اندر گریجولی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور بالخصوص شب عاشور یہ وہ شب ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جہاں بہت سنگین ہے، وہیں ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت اہم اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند ارجمن، اس وارث حقیقی کے خیمے تک پہنچانے میں اپنے آپ کو خالص کر سکتے ہیں، اور جناب حر کی مانند اس شب کی جب سورج اس کا طلوع ہوگا اور یہ شب اتمام تک پہنچے گی تو کتنے ایسے حر جیسے جناب حر جیسے چہرے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے اس خوشی کے ساتھ کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے خیمے میں وارد ہو گئے ہیں۔ بس یہاں پر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو ہماری نصرت کی بھی اس طرح ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نصرت خود میری تربیت کے لیے امام ہم سے مانگیں گے۔ امام ہم سے کہیں گے کہ کیا تم اس نصرت کے لیے تیار ہو جس نصرت کا وعدہ ہم کبھی دعائے عہد میں کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو تو ہم جو ہے وہ اپنی بے نیام تلواروں کے ساتھ امام کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اس نصرت کے حوالے سے کہ جس کو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں وَنُصْرَتِي مَوَدَّةٌ لَكُمْ، مولا میری نصرت آپ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، آمادہ ہے، تو یہ نصرت امام ہم سے طلب کریں گے، مدد امام ہم سے مانگیں گے کہ کیا واقعاً تم تیار ہو اس مدد کو کرنے کے لیے۔ بس یہاں پر ایک اور نقطہ کہ جو اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جناب ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو بنایا تو اس دیوار کو بنانے کے لیے دو مٹیریلز کو استعمال کیا۔ ایک مٹیریل کہ جسے آہن یا لوہا کہا جاتا ہے یا آئرن کہا جاتا ہے، اور دوسرا مٹیریل کہ جس کو تانبا یا کاپر کہا جاتا ہے۔ آہن کو اگر ہم اس کو لنک کرتے ہیں تو یہ آہن، یہ لوہا حضرت جناب داؤد سے مربوط ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب داؤد کو خدا نے یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، اور جناب داؤد کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ ان کا ٹائٹل ہے فصل الخطاب، یعنی بات کو اتمام تک پہنچانے والے، اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ فصل الخطاب، ہم فصل خطاب ہیں، یعنی بات کو اتمام تک پہنچانے والے ہیں، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی بات کو اتمام تک پہنچانے والے ہیں۔ حضرت داؤد کے پاس بھی حکومت موجود تھی، اور جو دوسرا مٹیریل اس دیوار کے اندر بنانے میں استعمال کیا گیا وہ تانبا اور کاپر ہے کہ جس کے حوالے سے حضرت جناب سلیمان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب سلیمان کو یہ کاپر کی نعمت اور بلیسنگ جو ہے وہ عطا کی گئی تھی، اور اس کے چشمے ان کے لیے چلائے گئے تھے، اور جناب سلیمان کے پاس بھی حکومت موجود تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت، دونوں شخصیات کے پاس حکومت کا ہونا، حضرت داؤد کا فصل الخطاب ہونا، اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ شخصیت حکومت الہی کو قائم کرے گی۔ حضرت داؤد کی حکومت کو اتمام اور اوج تک پہنچائیں گے، جناب سلیمان کی حکومت کو اوج تک پہنچائیں گے، جناب ذوالقرنین کی حکومت کو اوج تک پہنچائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپس میں مربوط نظر آتی ہیں، لیکن یہاں ظاہری تفسیر میں بھی ہمیں ایک میسج نظر آتا ہے کہ حضرت داؤد، مفسرین نے کہا کہ حضرت داؤد سے مربوط یہ جو لوہا اس دیوار کے بنانے میں استعمال کیا گیا، یا حضرت سلیمان سے مربوط تانبا جو اس کے بنانے میں استعمال کیا گیا، اگر جناب ذوالقرنین چاہتے تو صرف لوہے سے دیوار بنا دیتے، لیکن جناب ذوالقرنین نے ٹھوس کام انجام دیا، اور ایک زیرک انسان جب کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی باقی نہ رہ جائے، اور وہ اپنے ہر کام میں بہتری لانے کی
کوشش کرتا ہے اور اسے بہتر سے بہتر انداز میں، اگر خلق خدا کی خدمت کی اس کو توفیق ملی ہے تو خلق خدا کی خدمت کے اعتبار سے بھی بہترین انداز میں اس خدمت کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ شخصیت اس دیوار کو جب بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ افراد کیونکہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دیوار کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بین الصدفین تھی، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار مضبوط بنا دی گئی تھی۔ ان دو پہاڑوں کی بھی ایک باطنی تفسیر ہے۔ مفسرین نے جب اس کی باطنی تفسیر پر بات کی تو کہا کہ یہ صدفین کیا ہیں؟ کہا یہ دو پہاڑ قرآن اور اہل بیت ہیں کہ جو افراد ان سے غیبت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں ان سے دور ہو جائیں گے اور ان سے اپنا کنیکشن اس طرح سے برقرار نہیں کر پا رہے ہوں گے بین الصدفین، اور یہ کنیکشن جب تک برقرار نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہ میرے پاس امن ہے، نہ میرے پاس ہدایت ہے، نہ میرے پاس معرفت ہے، نہ میرے پاس بصیرت ہے، نہ میرے پاس نجات ہے۔ یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہم السلام دونوں کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک مطلب سمجھ کر ہم مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی قدر، اب یہ افراد جب اس دیوار کو دیکھتے ہیں، اتنی مضبوط اتنی بہترین دیوار بن گئی ہے، ان کا سال ہر سال کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا گیا ہے، تو اس موقع پر یہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں جناب ذوالقرنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب خدا کی جانب سے ہے، یہ پروردگار کی توفیق سے ہے، اور یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک خدا کا اذن رہے گا، یعنی جب قیامت وقوع پذیر ہوگی تو یہ مضبوط دیوار بھی اگر پروردگار جب چاہے گا تو یہ دیوار بھی گر سکتی ہے۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ افراد جناب ذوالقرنین کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جناب ذوالقرنین یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد تک پروردگار کی مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، اور اگر ہم کوئی شاہکار بنا بھی لیتے ہیں تو جب خدا چاہے گا تو وہ شاہکار ختم ہو جائے گا، اور یہ عاجزی اور انکساری ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، یوسف زہرا کہ جو بادلوں کی اوٹ میں موجود ہیں، جو ہم پر نگاہ عنایت کیے ہوئے ہیں، جو ہم پر نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں، جو ہم پر نگاہ رأفت کیے ہوئے ہیں، وہ شخصیت کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو جس طرح جناب ذوالقرنین سے اس قوم نے تڑپ کر کہا کہ ہماری مدد کریں، ہمیں ظالموں نے گھیر رکھا ہے، اس موقع پر بھی ہم تڑپ کر کہیں گے امام مہدی ہماری مدد کیجئے، ہمیں ظالموں نے گھیر رکھا ہے۔ یمن کے مظلومین تڑپ کر کہیں گے کہ ہم فاقوں سے سسک رہے تھے لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کشمیر کے تڑپتے ہوئے مظلومین کہیں گے کہ ہم مولا ہم پر ظلم ڈھائے جاتے رہے لیکن ہماری آواز کوئی نہیں بنا، مولا ہماری مدد کیجئے۔ اس موقع پر تمام مظلوم امام کو گھیرے ملیں گے اور امام سے مدد کو طلب کریں گے۔ یہ سب درد، یہ سب کرب کہ جو ہم مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ مولا مہتابہ تیرگی بڑھ رہی ہے، ہوئی اور بھی گہری شام زمانہ، وہ آئے تو عہد علی لوٹ آئے، بدل جائے یکسر نظام زمانہ۔ امام مہدی شب عاشور میرا اور باقی عزاداروں کا گریہ کرنا اور ہے، لیکن وہ جو اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو اور ان خیموں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن میں کچھ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، وہ بچے کہ جو اپنی ماؤں سے معرفت اور بصیرت کے درس کو اس طرح سے حاصل کر رہے ہیں کہ مائیں بار بار کہتی ہیں آج کی شب میں اس بات کا ہم سے وعدہ کرو کہ سب سے پہلے تم جنگ کے لیے جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو زمانے کے امام پر آنچ آ جائے۔
مولا ہمیں بھی ایسا بنائیے کہ ہم بھی اپنی نسلوں کی اور خود اپنی ایسی تربیت کر سکیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم آپ کی حفاظت اور آپ کی سلامتی ہے۔ انہی بیویوں میں سے ایک ماں وہ ہے کہ جو اپنے لاڈلوں کو تاکید کرتی نظر آتی ہیں۔ زینب کے جو جرت اور شجاعت کا مینارہ ہیں، اپنے بیٹوں کو بڑی جرت کے ساتھ یہ کہتی نظر آتی ہیں، اے میرے لاڈلو، اے میرے پیارو، اے میرے عزیز بچوں، کل کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ کے زمانے کے امام پر کسی قسم کی آنچ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ جناب علی اکبر کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ میرے بیٹو بڑی شجاعت سے کل جنگ کرنا۔ بس جناب زینب کبریٰ جو اپنے فرزندان کو شجاعت کا ایسا درس دیتی نظر آتی ہیں، اس بی بی کے لیے جناب علی اکبر کی رخصت کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ جس نے اپنی اولاد سے زیادہ جناب علی اکبر سے محبت کی ہے۔ اسی لیے تو روایت میں ملتا ہے کہ جب سید الشہداء کے پاس جناب علی اکبر اجازت طلب کرنے کے لیے آئے، سید الشہداء نے اجازت دی اور ساتھ میں تاکید کی، جائیے جا کر جناب زینب سے رخصت طلب کر لیجئے۔ بس جناب زینب کے پاس جناب علی اکبر پہنچے، مجھے نہیں معلوم جناب زینب نے جناب علی اکبر کو کیسے جانے کی اجازت دی، لیکن ہاں دشمنوں کے راویوں نے بھی اس بات کو تحریر کیا کہ ہم نے دیکھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کوئی شخصیت تھی جو باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی اور بار بار خیمے کا پردہ گر جاتا تھا۔ جناب علی اکبر بعید نہیں ہے کہ جب رخصت طلب کر رہے ہوں تو کبھی بہن دامن کو تھام لیتی ہو اور کہتی ہو، بھیا نہ جائیے، ابھی تک جو بھی مقتل میں گیا وہ سلامت واپس نہیں آیا۔ کبھی جناب زینب کہتی ہوں، علی اکبر اپنے چاند جیسے چہرے کی آخری مرتبہ زیارت کروا دیجئے۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر اسی کرب کی کیفیت میں خیموں سے باہر نکلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں سید الشہداء آپ کے منتظر تھے۔ سید الشہداء نے آپ کو گھوڑے کی زین پر سوار کیا۔ جیسے ہی آپ سوار ہوئے تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی جانب نگاہ کی، کہا پروردگار اللہم اشہد ہؤلاء القوم فقد برز الیہم خلقا و خلقا برسولک۔ پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں ان کی جانب اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو اخلاق میں بھی اور صورت میں بھی رسول گرامی کی شبیہ ہے۔ بس ایک مرتبہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، مقاتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب جناب علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، سید الشہداء جناب علی اکبر کا تعاقب کرتے کرتے اس گھوڑے کے پیچھے چلنے لگے۔ جناب علی اکبر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کی زین سے زمین پر اترے، دست بستہ عرض کی، کہا بابا جان آپ میرے والد بھی ہیں اور زمانے کے امام بھی ہیں، آپ یوں میرا تعاقب نہ کیجئے، مجھے یوں گستاخی محسوس ہوتی ہے۔ جناب سید الشہداء نے اپنے سر کو جھکا کر کہا اے علی اکبر، کاش آپ کا بھی آپ کے جیسا بیٹا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ ایسے فرزند کو بھیجنا آسان نہیں ہے۔ اس کیفیت کو آغا جعفر ششتری نے ان الفاظ میں تحریر کیا، کہا جناب علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے سید الشہداء کی نظر میں ایک حسرت موجود تھی، فَنَظَرَ إِلَيْهِ آیَسٌ، ایک حسرت کے ساتھ جناب علی اکبر کو سید الشہداء دیکھ رہے تھے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، اب میدان میں
جنگ کرتے جاتے ہیں، وہاں خیمے کے دروازے پر جناب زینب کبریٰ کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں کہ سید الشہداء ایک مقام پر کھڑے تڑپ رہے ہیں۔ اس فرزند کو بڑے صبر کے ساتھ جناب حسین نے بھیجا ہے۔ میرا سلام ہو مولا آپ کی تسلیم پر، میرا سلام ہو مولا آپ کی رضا پر۔ بس ایک مرتبہ جنگ کرتے رہے جناب علی اکبر، یہاں تک کہ ایک مقام وہ آیا کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے گردن پر ایک لعین نے گرز سے ایسا وار کیا، خدا آپ کو اس مقام پر لے کر جائے کہ جو مقام شہادت جناب علی اکبر ہے، تو وہاں جا کر جناب علی اکبر کی اس مصیبت کا ضرور پرسہ دیا کیجئے کہ جیسے ہی وہ گرز جناب علی اکبر کی گردن پر لگا، جناب علی اکبر کی گردن کی میرے لیے آسان نہیں ہے اس کو بیان کرنا، بس آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ گرز لگا، جناب علی اکبر اب اس کیفیت میں ہیں کہ سنبھل کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں گھوڑے کی زین پر۔ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے گردن کی ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے تو ممکن نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سہارا دے کر اپنے سر کو کھڑا رکھ سکیں۔ اس لیے جناب علی اکبر نے اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا، اپنے سر کو گھوڑے کی گردن سے ٹکا لیا، لیکن جیسے ہی گھوڑے نے اس کرب کو محسوس کیا اور جناب علی اکبر کی اس کیفیت کا احساس کیا، وہ گھبرا گیا، دوڑتا ہوا دشمنوں کے نرغے میں پہنچ گیا۔ اور پھر وہ مقام آیا کہ جسے مقاتل نے ان الفاظ میں لکھا ہے، فَقَتَلُوهُ بِالسُّيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا۔ زینب کا لاڈلا، ام لیلا کی کمائی اس کیفیت میں موجود ہے کہ دشمنوں کا نرغہ ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، چاروں جانب سے اتنے وار کیے گئے، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ برساتا تھا، بِالسُّيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، انہیں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ان واروں کے ذریعے سے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے، سلام پیش کیا، کہا علیک من السلام یا ابتا، میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ پھر ایک عجیب جملہ کہا جسے آغا جعفر ششتری نے خصائص الحسینیہ میں اس انداز میں بیان کیا، کہا جناب علی اکبر نے امام حسین کو بلایا نہیں تھا خود سے، کیونکہ جانتے تھے بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ہاں جناب علی اکبر نے امام حسین کو تھوڑی دیر بعد ندا دے کر یہ کہا، بابا جان میرے پاس رسول گرامی موجود ہیں، میرے سرہانے دادا موجود ہیں، وہ کہتے ہیں حسین سے کہو عجل، حسین سے کہو جلدی آ جائیں، بس بابا آپ جلدی تشریف لائیں۔ اس ندا کو سننا تھا، امام حسین خاک کربلا پر بیٹھ گئے اور کہتے جاتے تھے، میرے نور نظر مجھے ندا دو، مجھے صدا دو، آپ کے بابا آپ کی مدد کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ بس اسی کیفیت میں سید الشہداء امام حسین جناب علی اکبر کے اس بدن کے قریب پہنچے کہ جو شخصیت آخری سانس لے رہی تھی، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ جناب علی اکبر کے جیسے ہی سینے پر آپ کا ہاتھ پہنچا تو کہا، اے میرے فرزند، آپ نے اپنے سینے کو کیوں مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟
جناب علی اکبر نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا یہ منظر آپ سے دیکھا نہ جائے گا، لیکن حسین ابن علی کے صبر کو میرا سلام ہو۔ شفقت سے جناب علی اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا، برچھی کے اس پھل کو دیکھا کہ جو سینہ علی اکبر میں پیوست ہو چکی تھی۔ میں کہوں گی جناب ابراہیم آئیے، دیکھیے جناب سید الشہداء اپنے اسماعیل کی قربانی کیسے پیش کر رہے ہیں۔ جناب یعقوب آئیے، دیکھیے حسین ابن علی اپنے یوسف کو کس کرب میں دیکھ رہے ہیں۔ امام علی مدد کیجئے، آپ کے فرزند نے بڑا سنگین امتحان دینا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے سینے پر موجود برچھی پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کیا۔ خدا کرے زینب یہ منظر نہ دیکھ رہی ہو کہ جب اس برچھی کو نکالا تو اب برچھی تنہا نہیں آئی بلکہ برچھی کے ساتھ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ألا لعنة الله على القوم الظالمين فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار اس شب عاشور میں ہمیں اپنی محاسبہ کرنے کی اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ ہمیں توفیق نصیب فرمانا کہ ہم اپنے آپ کو زمانے کے امام کے لیے تیار کر سکیں اور اس شب سے بھرپور استفادے کی صورت میں جناب حر کی مانند طلوع صبح ہوتے ہی حسین زماں کے خیمے میں وارد ہو سکے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے حسین کے اس سنگین امتحان کا کہ سب کے بیٹوں کے لاشوں کو تو حسین نے اٹھایا، لیکن حسین ابن علی کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے نہ حر موجود تھے نہ حبیب موجود تھے۔ بس جناب حسین ابن علی کی اس مصیبت کو اور اس کرب اور اس امتحان میں سرفرازی اور کامیابی کا واسطہ پروردگار ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیاب فرما دینا۔ پروردگار ہمیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو فرما دینا۔ پروردگار تمام افراد کے جو مریض ہیں اس حاضر وبا کی وجہ سے یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمانا۔ تمام اسرا کو رہائی کا پروانہ عنایت فرمانا۔ تمام مسنگ پرسنز جلد سے جلد پروردگار اپنے خانوادوں سے آ کر ملے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے عظمتوں کے صدقے سے وقت کی کربلا، یمن میں، فلسطین میں، نائجیریا میں، کشمیر میں، خود پاکستان میں جو اس وقت کراچی میں کیفیت موجود ہے، پروردگار ان تمام افراد پر جو وہاں پر کرب اور مشکل اور مصیبت کا شکار ہے، ان سب کی مشکل اور مصیبت کو حل فرمانا اور ان سب کے کرب اور درد کو دور فرما دینا۔ بانی مجلس کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمانا۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے آوان و انصار میں شامل ہو سکے، خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم الخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔